بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بعض خلاف عادت باتیں اللہ پاک اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرا دیتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر اسی نبی کی نبوت کو سمجھ لیں۔ نبیوں اور رسولوں کی ایسی خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ کی شکل میں بن کر جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور سب جادوگر عاجز ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ ید بیضا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن کر دیتا کہ اس کی چمک آفتاب کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری، جس سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی ان راستوں سے پار اتر گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی جب ان راستوں سے گزرنے لگے اور وہ سب دریا میں داخل ہو گئے تو سب پانی آپس میں مل گیا، اور فرعون مع لشکر غرق ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور مادرزاد اندھوں کو آنکھوں والا کر دیتے، اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ اس سے زرہ بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے پرندے، جانور اور پانی وغیرہ ٹھہر جاتے تھے۔ اور بھی بہت سے معجزے ان پیغمبروں اور دوسرے پیغمبروں سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا اور تا قیامت زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم و فاضل عربی دان انتہائی کوشش کے باوجود اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مانند نہ بنا سکے، اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو جاگتے میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام حاصل ہوا آج تک کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور اس کی کیفیت کو نہ کوئی آج تک بیان کر سکا ہے اور نہ آئندہ کبھی بیان کر سکے گا۔ اسی رات میں آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ملکوت سماوات والارض کو دیکھا اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ یہ سب کچھ رات کے ایک ذرا سے وقت میں ہوا، حتیٰ کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا اور مکان کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی۔ اسی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ معراج جسمانی تھی اور حق تھی، اور اس میں شبہ کرنا اور نہ ماننا کفر ہے۔ اس معراج جسمانی سے پہلے غالباً 4 یا 5 مرتبہ خواب میں بھی معراجیں ہوتی تھیں۔ ان کو منامی معراجیں کہتے ہیں، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور غلطی و خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے اپنے مقام کے مطابق معراجیں ہوئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ شق القمر۔ کفار مکہ کے معجزہ طلب کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا، اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ سب حاضرین نے دیکھ لیا
پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند اصلی حالت پر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے بہت سی آنے والی باتوں کی پہلے سے خبر کر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے علاوہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا ابلنا، درختوں، پتھروں اور جانوروں کا آپ کو سلام کرنا اور سجدہ کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور آپ کے بے شمار معجزات ہیں۔